بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہم 13ویں سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ عزیز طلباء، مصنف رحمہ اللہ کا پوری کتاب میں یہ طریقہ رہا ہے کہ سب سے پہلے مصنف رحمہ اللہ تعریف بیان کرتے ہیں، اس کے بعد حکم بیان کرتے ہیں، تیسرے نمبر پر اس کی مثالیں بیان کرتے ہیں۔ اب صاحب کتاب خاص کی مثالیں بیان کرنا شروع کر رہے ہیں۔ پہلی مثال کتاب اللہ کے خاص کی، جس کے مقابلے میں قیاس آ رہا ہے۔ گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا ہے کہ کتاب اللہ کے خاص اور قیاس کے درمیان ٹکراؤ اور تعارض ہو جائے تو اس کو دور کرنے کی کیا شکل اور کیا صورت ہوگی، اور صاحب کتاب نے اس کا کیا اصول بیان کیا۔ دوسری بات، آپ نے گزشتہ سبق میں یہ بھی پڑھا تھا کہ احناف کے یہاں کتاب اللہ کے لفظ خاص سے ثابت ہونے والے حکم پر عمل کرنا بھی اور اعتقاد رکھنا بھی ضروری ہے، اس میں دوسرے معنی مراد لینے کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ اور شوافی کے یہاں کتاب اللہ کے لفظ خاص سے ثابت ہونے والے حکم پر عمل کرنا تو ضروری رہتا ہے، قطعی طور پر نہیں بلکہ ظنی طور پر، یعنی اس میں دوسرے معنی مراد لینے کی گنجائش رہتی ہے۔ عزیز طلباء، سبق کا آغاز کرنے سے پہلے کچھ باتیں بطور تمہید کے سمجھ لیتے ہیں تاکہ سبق سمجھنے میں آسانی ہو، اور آپ کے لیے یہ کتاب پہلی کتاب ہے۔ پہلی بات، گنتی کو عربی میں عدد کہتے ہیں۔ عدد کے بعد والے اسم کو معدود اور تمیز کہتے ہیں۔ دوسری بات، نحو کا قاعدہ ہے، آپ نے پڑھا ہے کہ 3 سے لے کر 10 تک عدد مذکر و مؤنث ہونے میں تذکیر و تانیث میں اپنی تمیز کے خلاف استعمال ہوتا ہے۔ تمیز اگر مذکر ہو تو عدد مؤنث استعمال ہوگا، جیسے ثلاثۃ رجال ثلاثۃ اطفال، اور اگر تمیز مؤنث ہو تو پھر عدد مذکر استعمال ہوگا، جیسے ثلاث نسوۃ ثلاث بنات۔ دیکھیے پہلی مثال میں تمیز مذکر ہے تو عدد مؤنث استعمال ہوا ہے، جیسے ثلاثۃ رجال ثلاثۃ اطفال۔ تمیز اور معدود رجال مذکر ہے تو عدد یعنی ثلاثۃ مؤنث آیا، اور دوسری مثال میں تمیز مؤنث ہے تو عدد مذکر استعمال ہوا ہے، جیسے ثلاث نسوۃ ثلاث ساعات۔ نسوۃ تمیز، معدود مؤنث ہے تو عدد مذکر آیا ہے۔ تیسری بات، قرؤن کی جمع ہے، اس کے 2 معنی آتے ہیں، حیض اور طہور۔ چوتھی بات، کلام عرب میں عربی زبان میں حیض کا لفظ مؤنث استعمال ہوتا ہے، اس لیے کہ لفظ حیض مؤنث سماعی ہے،
اور طہر کا لفظ مذکر استعمال ہوتا ہے۔ پانچویں بات، حیض کسے کہتے ہیں؟ حیض بالغ عورت کے رحم یعنی شرمگاہ سے آنے والا وہ خون ہے جو مخصوص ایام میں آئے اور ولادت اس کا سبب نہ ہو۔ حیض بالغ عورت کے رحم یعنی شرمگاہ سے آنے والا وہ خون ہے جو مخصوص ایام میں آئے اور ولادت اس کا سبب نہ ہو۔ اس کو عرف میں ماہواری اور یمسی بھی کہتے ہیں۔ نمبر 6، طہر کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی عورت کے 2 مرتبہ ماہواری اور حیض کے درمیان پاکیزگی کے دنوں اور ایام کو طہور کہتے ہیں۔ نمبر 7، حالت حیض میں طلاق دینا صحیح نہیں ہے، اگر دے دیا تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ نمبر 8، اگر طلاق دینے کی ضرورت پڑ جائے تو طہر و پاکی کے دنوں میں طلاق دینا حسن اور مشروع ہے۔ نمبر 9، مطلقہ وہ عورت جس کو طلاق دی گئی ہو۔ عزیز طلبہ، یہ باتیں پہلے اس لیے بیان کی گئی ہے کہ دوران درس سمجھنے میں آپ کو دشواری نہ ہو، کیونکہ یہ کتاب آپ کے لیے نئی اور پہلی ہے۔ عزیز طلبہ، آئیے اب ہم مصنف رحمہ اللہ کی عبارت کو پڑھ لیتے ہیں۔ آپ اسکرین پر دیکھیے۔ مثالہ فی قولہ تعالی یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، فإن لفظة الثلاثة خاص في تعریف عدد معلوم فيجب العمل به ولو حمل الأقراء على الأطهار كما ذهب إليه الشافعي باعتبار أن الطهر مذكر دون الحيض، وقد ورد الكتاب في الجمع بلفظ التانيث دل على أنه جمع المذكر وهو الطهر، لزم ترك العمل بهذا الخاص لأن من حمله على الطهر لا يوجب 3 أطهار بل طهرين وبعد الثالث وهو الذي وقع فيه الطلاق۔ عزیز طلبہ، مصنف رحمہ اللہ نے اس عبارت میں کتاب اللہ کے خاص کی مثال بیان فرمائی ہے، جس میں کتاب اللہ کے مقابلے میں قیاس آیا ہے اور دونوں کو جمع کرنا ممکن نہیں ہے، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کتاب اللہ کے خاص پر عمل کیا اور اس کے مقابلے میں قیاس کو چھوڑ دیا۔ مثال میں مصنف رحمہ اللہ نے ایک اختلافی فقہی مسئلہ ذکر کیا ہے، اس لیے سب سے پہلے ہم فقہی مسئلے کو سمجھ لیتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ مطلقہ آزاد حیض والی عورت عدت کس سے گزارے گی؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک مطلقہ آزاد حیض والی عورت 3 حیض سے عدت گزارے گی، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے یہاں مطلقہ آزاد عورت عدت 3 طہور سے گزارے گی، اور دونوں بزرگان دین کی دلیل قرآن پاک کی آیت والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے کہ مطلقہ عورتیں اپنے آپ کو دوسری شادی کرنے سے روکے رکھے 3 حیض تک۔ عزیز طلبہ، آئیے اب ہم امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل کو سمجھتے ہیں کہ انہوں نے قرآن کریم کی اس ثلاثۃ قروء سے طہور کیسے ثابت کیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ قیاس لغوی اور نحوی قاعدے کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں
کہ نحو کا قاعدہ ہے کہ 3 سے لے کر 10 تک کی تمیز عدد کے خلاف آتی ہے، یعنی تمیز اگر مذکر ہو تو عدد مؤنث آئے گا۔ آیت میں ثلاثتن کا لفظ مؤنث ہے، لہذا اس کا معدود مذکر ہوگا، اور معدود مذکر اسی صورت میں ہو سکتا ہے جبکہ قروء کا معنی طہور لے، کیونکہ طہور مذکر ہے اور حیض مؤنث ہے۔ اور اگر قروء کا معنی حیض کرے اور حیض لے تو اس صورت میں عدد بھی مؤنث ہوگا اور معدود بھی مؤنث، تو اس سے نحوی قاعدہ ٹوٹ جائے گا۔ لہذا ثلاثت قروء کا معنی ثلاثت اطہار ہے، تو اس طرح ان کے نزدیک 3 طہور ہوئے کہ مطلقہ عورتیں اپنے آپ کو دوسری شادی کرنے سے روکے 3 طہور تک۔ یہ امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل کا خلاصہ تھا۔ آئیے اب ہم امام صاحب رحمہ اللہ کی دلیل کو سمجھتے ہیں کہ آپ نے ثلاثت قروء سے حیض کیسے مراد لیا، کس طرح مراد لیا۔ امام صاحب رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیت یتربصن بانفسہن ثلاثت قروء میں ثلاثت عدد معلوم کی معرفت اور پہچاننے میں خاص ہے۔ ثلاثت عدد معلوم کی معرفت میں خاص ہے، یعنی لفظ ثلاثت معین عدد 2 سے زائد اور 4 سے کم کو بتلاتا ہے، یعنی کامل اور مکمل 3 افراد۔ یہ ثلاثت خاص ہے 3 کامل مکمل افراد کے معنی کے لیے، اور کتاب اللہ کے خاص پر عمل کرنا، کتاب اللہ کے لفظ خاص پر عمل کرنا واجب ہے قطعی طور پر، یقینی طور پر۔ تو ثلاثت پر عمل اسی وقت ہو سکتا ہے جب قروء سے حیض مراد لے اور عدت حیض کے ذریعے گزاری جائے، کیونکہ اگر قروء کا معنی طہور لے یا طہور کرے تو ثلاثت پر عمل ممکن نہیں۔ مسئلے کی وضاحت اس طرح ہے کہ اگر عدت طہور کے ذریعے شمار کی جائے اور طلاق شرعی بھی طہور میں دی جائے گی، اگر عدت طہور کے ذریعے شمار کی جائے اور طلاق شرعی بھی طہور میں ہی دی گئی ہو، تو ظاہر ہے کہ جس وقت شوہر طلاق دے گا اس وقت طہور کا کچھ نہ کچھ حصہ گزر چکا ہوگا، کیونکہ کوئی بھی شوہر تو یہ دیکھنے نہیں گیا کہ اس کی بیوی کا ماہواری خون بند ہوا یا نہیں۔ لہذا جس طہور میں طلاق دی ہے اس کی 2 صورتیں ہیں، اور وہ یہ کہ اس طہور کو عدت میں شمار کیا جائے یا عدت میں شمار نہ کیا جائے۔ ہم حضرات شوافع سے پوچھتے ہیں، جس طہور میں طلاق دی ہے اس طہور کو تم شمار کرو گے یا نہیں؟ اگر تم اس طہور کو عدت میں شمار کرتے ہو تو عدت 2 طہور اور تیسرے طہور کا کچھ حصہ ہوگی۔ تیسرے سے مراد پہلا طہور جس میں طلاق دی گئی، یعنی 2.5 اور 2.25۔ اور اگر تم اس طہور کو عدت میں شمار نہیں کرتے ہو تو پھر عدت 3 طہور اور چوتھے کا کچھ حصہ ہوگی۔ اب 3 سے 3.5 ہو گئے، 3.25 ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ دونوں شکلوں میں کسی بھی شکل میں ثلاثتن کے موجب مکمل 3، نہ اس سے زائد اور نہ کم۔ ظاہر ہے کہ دونوں شکلوں میں کسی بھی شکل میں ثلاثتن کے موجب مکمل 3 پر عمل نہیں ہو پا رہا ہے، حالانکہ 3 پر عمل کرنا قطعی طور پر واجب ہے۔ عزیز طلبہ، 3 پر عمل اسی صورت میں ہو سکے گا جب قروء سے حیض مراد لے،
لہذا ہمارے نزدیک عدت 3 حیض ہوگی۔ عزیز طلبہ کرام، تو اب کتاب اللہ کا خاص اور قیاس لغوی کا ٹکراؤ ہو گیا۔ کتاب اللہ کا خاص تقاضا کرتا ہے عدت 3 حیض ہو، اور قیاس تقاضا کرتا ہے کہ عدت 3 طہور ہو۔ چونکہ کتاب اللہ کے مقابلے میں قیاس آ گیا اور دونوں کو جمع کرنے کی کوئی صورت بھی ممکن نہیں ہے، اس لیے ہم قیاس کو چھوڑ کر کتاب اللہ کے خاص پر عمل کریں گے اصول کے مطابق۔ عزیز طلبہ، اب ہم یہاں اپنا سبق ختم کرتے ہیں۔ آئندہ کے سبق میں عبارت کا ترجمہ اور دونوں جلیل القدر اماموں کی دلیل کو عبارت سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔